علیکم ناظرین، نیوز ریکارڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب نیوز چینل نیوز ریکارڈر۔ ویورز، آج یکم مئی ہے اور پوری دنیا سمیت پاکستان بھر میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور بڑے مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، مختلف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف مزدور رہنما پاکستان روڈز ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر میاں شہباز احمد۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اسی دن کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انتہائی شارٹ نوٹس پر وہ تشریف لے کر آئے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مزاج گرامی ٹھیک ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میاں صاحب آج کے دن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آج یکم مئی ہے اور مزدوروں کا یہ عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آپ ایک مزدور رہنما ہیں اور طویل جد و جہد ہے آپ کی مزدور کے حقوق کے لیے، مزدور کے فلاح و بہبود کے لیے آپ نے بہت کام کیا۔ آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا، آپ کے سارے دوستوں کا کہ آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے جو پتہ ہے کہ یہ جو قانون کی بالادستی کے لیے 1886 میں امریکہ میں شکاگو میں جو تاریخ چلی تھی، وہ مزدوروں کی تاریخ جو تھی وہ صرف قانون کی بالادستی کے لیے تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہ ہمیں جو ہے ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی آپ کی طرح کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں ویسے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا کلر ایک ہے، ہمارا خون ایک ہے، تو ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی وہ بھی قانون بناؤ جو ہمارے قانون چلتا ہے۔ تو وہ تاریخ چلی 1886 میں جتنے شہداء تھے، اس لیے ہم شہداء کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے، مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے عین کے لیے، قانون کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے ایک جد و جہد کی۔ اس میں کسی فرقے کی نہیں ہے بات، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی ملک کی بات نہیں ہے، تو وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ بالکل 1886 میں جو تاریخ تھی وہ ایک مثالی طور پر یکم مئی منائی جاتی ہے، ان کے حوالے سے، ان کی یاد کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک قربانی دی ہے، اس کو قربانی کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ جو آج کا دن ہے، آج یوم مئی ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو وہ ہم بھی منا رہے ہیں۔ چونکہ تھوڑا سا جلسے جلوس پاکستان میں ہم آج کرونا کی وجہ سے ہم نہیں منا رہے، تو چونکہ آواز جو ہے وہ ہماری پوری دنیا میں ابھی شروع ہے، جاری ساری ہے، رکی نہیں ہے۔ تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ تو یہ ایک تاریخ نہ رکنے والی تاریخ ہے اور ہر ملک میں تا قیامت رہے گی کہ یہ ہوا تھا، اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوا تھا، اور مزدوروں کے لیے ہوا تھا، کمزور طبقے کے لیے ہوا تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے 1886، اور یوم مئی کا تہوار بھی اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ اپنا وہ ختم نہ ہو جائے۔ میاں صاحب، پاکستان میں آپ ایک مزدور رہنما ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مزدور ہیں ان کے حالات، اور جو آج کل کرونا پینڈیمک کی وجہ سے بیشتر مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، کام نہیں ہے، تو ان کے حالات کے حوالے سے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کہ آپ کی حکومت سے اس حوالے سے کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، حکومت وقت جو ہے وہ تو اس کی بات تو بعد میں میرا خیال میں کروں گا۔ پہلے سب سے یہ ہے کہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں، لیکن قوانین کے مطابق قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ وہی بات ہے 86 والے، اور طاقتور کے ساتھ قانون کھڑا ہے، کمزور کے لیے جس کے لیے بنا تھا اس کے ساتھ قانون نہیں کھڑا، یعنی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ خود ایک طاقتور ہیں، سنتکار ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ کر نہیں رہے، اکثریت نہیں ہو رہا۔ تو ہماری جو گزارشات ہے وزیر اعظم پاکستان سے، موجودہ حکومت سے، پہلے بھی ایسا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، خود دیکھیں، آپ دعوے دار ہیں مزدوروں کے، کسانوں کے دعوے دار ہیں، آپ بالکل یہ ہم مان ہی لیتے ہیں کہ آپ اکیلے جدوجہد کر رہے ہو، کسانوں کے لیے کر رہے ہو، اپنا
مزدوروں کے لیے کر رہے ہو. آپ نے لفظ جو کہا ہے مافیا، بالکل ساری قوم مافیا کو کہتی ہے. اسی مافیا کے لیے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں اس قانون کے تحت ہمارے جو ڈیوٹی ہے، جس سے جیسے یوم مئی منایا جاتا ہے 8 گھنٹے ہے، اگر 8 گھنٹے سے اوپر لینا ہے تو ڈبل لیں. تمام کے سوشل سیکورٹی کارڈ بنائیں، EOBI کارڈ بنائیں، ان کو سہولت دیں، قانون کے مطابق سہولت دیں. وہ مل نہیں رہی. وہ بالکل یہ سمجھے کہ بالکل کم ہے. اس لیے ہم موجودہ حکومت کو بھی کہیں گے، کرونا کی بات کی ہے، پہلے قانون کی بالادستی ہے، وہ اس پر ہے. اچھا میاں صاحب، وہ لیبر ڈپارٹمنٹس ہے، سوشل سیکورٹی ہے، EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ہے، ان کے اقدامات جو ہیں یہ کہاں تک یہ آپ کو معاونت دیتے ہیں؟ دیکھیں، لیبر ڈپارٹمنٹ یا EOBI ادارے یا سوشل سیکورٹی ادارے جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے. وہ بھی اگر ان سے ہم اگر کوئی سوال کریں، پوچھیں، تو وہ بھی اسی طرح جیسے ہم مجبور ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے. جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوئے گا، سسٹم سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے، سسٹم جاگیردار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کرنے نہیں دیتا، وہ افسر نہیں رہ سکتا. اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی ایمانداری کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ اس سیٹ پر نہیں رہے گا. یہ بھی ایک مجبوری ہے. یہ بھی اب دیکھیں نا میاں صاحب کہ سوشل سیکورٹی جو ہے، یہ امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن جو ہے، ESSI یہ ایک ادارہ ہے، یہ مزدور کی ویلفیئر کے لیے یہ ادارہ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر فیکٹری میں 5000 کے قریب مزدور کام کر رہے ہیں یا 500 کے قریب کر رہے ہیں، مگر رجسٹرڈ جو ہوتے ہیں وہ 400 ہوتا ہے یا 3000 ہوتا ہے، یعنی اس تعداد سے انتہائی کم. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ سسٹم جو ہے وہ سرمایہ دار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس وقت تک سوشل سیکورٹی کارڈ بن ہی مزدور کا نہیں جا سکتا جب تک مل مالک اس کو کنٹریبیوشن تو وہ دے دے گا، لیکن اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس کا بنا دو. یہ میں اپنا پہ کہوں، اس وقت ادارہ بنا نہیں سکتے، یہ قانون ہے. تو یہ جو استحصال ہو رہا ہے، یہ استحصال تو بیسیکلی مزدور کا ہو رہا ہے نا، ورکر کا ہو رہا ہے. تو اس میں سوشل سیکورٹی کا یا ادارے کا قصور ہے یا سسٹم کا قصور ہے؟ میں وہی بات کرتا ہوں نا جی، وہ سسٹم کا قصور ہے کہ سارا ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. جو ہم کسی کو داستان اپنی سنائے تو وہ اچھا جی کرتے ہیں، نہیں ہوتا. وہ اپنی مطلب کی پالیسیاں بناتے ہیں، اپنے مطلب کی. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جدوجہد کرنے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہے. وگرنہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ادارے بھی کو تھوڑے سے مجبور ہیں. آپ اگر کسی مل، میں آپ کو فیصل آباد کی بات بتاتا ہوں، 1-2 مل ایسی ہیں جن کی ہم بالکل بات کھلے عام کریں گے، انٹرلوب ہے یا کوئی ایسی ہے جن کا مثالی ہے، جو مثالی ہیں وہ مثالی کہیں گے. اس کا ورکر کا آپ دیکھیں، آپ ورکر خوشحال، آپ چلو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون کی کسی حد تک ان کی ہو رہی ہے تو وہ بڑے اپنے آپ ہیں کہ وہ مزدور کی اس میں یونین بھی نہیں ہے. ہم بھی اس کی صفت کرتے. لیکن جو لا تعداد ادارے ہیں اور اپنا امپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے آپ دیکھیں 5000 آدمی کام کرتا تھے، 500 یا 800 ان کا رجسٹرڈ ہے. سوشل سیکورٹی میں EOBI میں 100-200 بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک سسٹم کی جو ہے نا، اگر ہم کہیں کہ جناب 200 EOBI کا کارڈ ہے، آپ 500 سوشل سیکورٹی کا، وہ کہتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے. اچھا، ان تمام انسٹیٹیوشن میں نا میں میرے جو سروے ہے یا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً لیبر ڈپارٹمنٹ کچھ قدرے بہتر کام کر رہا ہے. ان دیگر جو لیبر سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں نا، ان میں لیبر ڈپارٹمنٹ کچھ قدرے بہتر کام کر رہا ہے. اور ڈیتھ گرانٹس ہیں یا مطلب میرج گرانٹ ہے اور معذوری کی گرانٹس ہے یا ایجوکیشن سیس میں ان کے 1-2 اسکول بھی یہاں پہ فیصل آباد میں ہیں. اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد میں 2-3 اسکول ان کے چل رہے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں. دیکھیں، وہ آپ کی بات درست ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے، سوشل سیکورٹی کا اپنا کردار ہے، EOBI ادارے کا اپنا کردار ہے. میں تو وہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں اچھا کر رہا ہے فلاں،
تو وہ سارے اسی سسٹم میں آتے ہیں، سب ادارے جو ہیں وہ اسی سسٹم میں آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کردار ہے، ہم اپنی آواز تو اٹھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ میں وہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تمام ادارے جو ہیں یہ بالکل ایسے ہو، دنیا میں ایسا ہے، آپ سارا یورپ دیکھ لیں، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ بھی جائیں بے شک، وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ کوئی مزدور ان ہوا ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے، یا وہ آن لائن نہیں ہے، یا وہ ٹیکس نہیں دیتا، یا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ ادھر کے سرمایہ دار ہر مہینے ہر سال 2 دفعہ ادھر جاتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر مزدور کو قانونی تمام قوانین کے مطابق ان کو ان کا حق دیا جائے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی لے گا بھی نہیں ان کو۔ اگر ہم نے قانون کی بالادستی ہو جائے گی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ میرا اصل مطالبہ آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، اور ترقی ہی ملک کی اس میں ہوگی جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، میرا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، میرا ملک کی عوام خوشحال نہیں ہو سکتا، میرے ملک میں امن نہیں آ سکتا، میرا خیال نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر ہیں، اس حوالے سے اپنی خدمات کے حوالے سے بتائیے گا، اور ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے روشنی کریے گا۔ دیکھیں جی، روڈ ٹرانسپورٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام ورکر کے سے یہ الگ ہے، اور اس کو الگ رکھا گیا ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں اس کو الگ نہیں رکھا گیا، لیکن پاکستان میں اس کو الگ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی کمپنیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ کو بہت بالکل کم آپ کو سوشل سیکورٹی کارڈ کسی کا بنا ہوگا، بہت کم کسی ورکشاپ کا یا کوئی ایسا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، موجودہ حکومت کو بھی پہلے تو ہم نے یہ اس کو صنعتی کارکن ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ہم نے صنعتی کارکن اس کو تسلیم کروا لیا۔ تو اللہ کی مہربانی سے پھر دوسرا یہ ہے کہ آج تک جتنا ڈیلی ویزز ٹرانسپورٹ کا ورکر ہے شاید کسی ادارے میں نہیں ہے۔ اور آپ کو جو یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کراچی سے پشاور جا رہا ہے، ڈرائیور ہے یا زیادہ، اس کی ڈیوٹی ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس ڈیوٹی ٹائم میں زیادہ تر خطرات ایکسیڈنٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے مالکان بہت اچھے ہیں جو ایسا نہیں ہے کچھ نہیں دیکھتے، کچھ دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عوام کے لیے، ان کے لیے اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ڈیوٹی ٹائم بھی، سوشل سیکورٹی کارڈ بھی، ان کا میڈیکل بھی بہت لازم ہے۔ خصوصی طور پر ڈرائیور کا تو میڈیکل اتنا ضروری ہے، ٹرانسپورٹ کے وابستہ وہ بہت ضروری ہے، وہ اسی ہوگا جب اس کا سوشل سیکورٹی کارڈ ہوگا، COBI کارڈ ہوگا، تو یہ نہیں ہے، اس کی جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کم سے کم اگر کسی ادارے کے متعلق ہو تو وہ پوچھیں، ان کو بلائیں۔ آپ کبھی میٹنگ دیکھیں نا، کبھی پہلے ہوتا تھا کہ ورکر کو بھی بلاتے ہیں کہ آپ بھی اپنی تجویز دیں، لیکن یہ ایسی بدقسمتی ہے میرے پاکستان میں کہ بڑے لوگوں کو وہ میٹنگ میں اپنی بس بات کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، بس اپنا یعنی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھتے، وہ ان کو بس میں بادشاہ ہے، ہمارے افسران کچھ کرتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، بجائے جیسے پناہ گاہ بنائے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ پناہ گاہ بال صاحب آپ بہت دیر سے جنرل بس اسٹینڈ میں آتے ہیں، جب سردی ہوتی ہے آپ یقین کریں لوگ روٹی بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کمبل دے دو، مجھے رجائی دے دو، مجھے 200 روپیہ لوگوں سے نہیں ہوتا تھا، لوگ مر جاتے تھے سردی کی وجہ سے۔ یہ بہت اچھا جنرل بس اسٹینڈ، ہر جنرل بس اسٹینڈ میں پناہ گاہ ہونی چاہیے، اور یہ مزدور جو محنت کش ہیں سارا دن بیچارے کر کے کام کرتے ہیں، ان کو رات کو اگر رہائش مل گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک عظیم ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ کوئی عمران خان کی اپنی پالیسی نہیں ہے، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو دہرائیں گے۔ خان صاحب نے بہت اچھا کام یہ پناہ گاہ ہر جنرل بس اسٹینڈ ایک ریجن میں ہونا چاہیے، جنرل بس اسٹینڈ میں ہونا چاہیے، جہاں ہر مسافر، میری بیٹی، میری بہنیں، مسافر غریب لوگ آتے ہیں، جو C کلاس ٹرانسپورٹ ہے، وہاں سفر کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور، وہ آتے ہیں، وہ رہتے ہیں، اور یہ اچھا ہے کہ کھانا بھی یا جو بھی، لیکن سب سے بڑی ہے رہائش
और उनको खाना देना, ये अच्छी पॉलिसी है। बहुत अच्छी पॉलिसी है। अच्छा मियाँ साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर शोम किस्मत के वक्त की किल्लत की वजह से आखिर में मैं आपसे यौम मई के हवाले से पैगाम देना चाहूँगा कि अपने मज़दूर वर्कर्स के लिए, भाइयों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? न्यूज़ रिकॉर्डर का प्लेटफार्म आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया एक तो आपका, आपने बुलाया। तो मेरा आखिरी फिर अर्ज़ यही है यौम मई के हवाले से भी कि आपने कानूनी अखलाकी अपने आप को नहीं छोड़ना। करोना वायरस मौजूद है, आपने तमाम मुसाफिर अपने आप को मास्क पहनाना है। और यौम मई एक ही नाम है, जदोजहद का नाम है। हम इंशाल्लाह आपके कानूनी अखलाकी जो है वो जदोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा सिर्फ पैगाम ये है, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते रहो और अपने मुसाफिरों की खिदमत करते रहो। बात के साथ ये थे मज़दूर रहनुमा और सीनियर रहनुमा जनाब मियाँ शहबाज अहमद, जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और यौम मई के हवाले से इनकी बहुत मेहरबानी है कि ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। अल्लाह करीम इन्हें भी खैरोफियत से रखे और हमें भी खैरोफियत से रखे। और इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।